بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راتوں کو بہترین بنایا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر کوئی رات کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دن بنائے سارے کے سارے اللہ رب العزت نے بہترین بنائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہی دنوں اور انہی راتوں کے اندر کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاص فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ رات میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی راتیں ہیں۔ انہی راتوں کے اندر سے ایک رات 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن جب سے ہماری عوام الناس کے درمیان میں اس رات کو شب برات کی بجائے شب بارات کہنے لگے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شب بارات اس کو کہتے ہیں جو شادی کے اندر جو بارات لگائی جاتی ہے، کہ جس کے اندر ڈی جے ہوتے ہیں، گاجے ہوتے ہیں، باجے ہوتے ہیں، اس کو بارات کہا جاتا ہے۔ اور براءت کے معنی ہوتے ہیں نجات کی رات، مغفرت کی رات۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس براءت کے لفظ کو بدل دیا، بجائے براءت کے بارات کر دیا، تو اس کی جو شب بارات کی جو حقیقت تھی آج وہ ہمارے درمیان سے نکل گئی۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے اس لفظ کو شب براءت کی جگہ بارات کیا، تو اس کے اندر جو کرنے کے کام تھے وہ ہمارے اندر سے نکل گئے، اور جو نہ کرنے کے جتنے اعمال تھے وہ ہمارے اندر آ گئے۔ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس رات کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس کی فضیلت میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر خلاصہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے میری رات کو آنکھ کھلی، تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی ہوئی ازواج مطہرات کے حجروں کے اندر سے جب جنت البقیع کے اندر جو مدینہ کا قریبی میں قبرستان ہے، جب میں اس میں پہنچی تو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو مجھ سے کہا کہ عائشہ تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ پھر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج 15 شعبان کی رات شب برات ہے، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمان گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں ایسی مقدس اور برکت والی رات میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی رات بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن اب عبادت کرنے کا طریقہ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام کے درمیان میں ایک نئے طریقے رائج ہو گئے ہیں عبادت کے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ان راتوں کے اندر پیمپلیٹ چھپواتے ہیں، بہت سارے لوگ کاغذات کو تیار کر لیتے ہیں، کچھ مسجدوں میں چپکا دیے، کچھ ممبر پر رکھ دیے اور ان میں لکھ دیا کہ اتنی رکعت نماز پڑھنا ہے اور اس میں اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو اس سورہ فاتحہ کے ساتھ میں فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تو کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اب وہ بہت سارے نوجوان جو شب بارات کی رات میں عبادت کے لیے آئے تھے، شوق کے ساتھ میں آئے تھے، لیکن جب انہوں نے پیمپلیٹ کو دیکھا، پرچوں کو دیکھا اور جب ان کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی اتنی مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ اس کو اتنی رکعت میں پڑھنا ہے، تو اب بیچارے جو نوجوان آئے تھے ان کو گنی چونی صورتیں یاد تھی، لیکن جب انہوں نے کاغذاتوں کو دیکھا اس میں نئی صورتیں لکھی ہوئی تھی۔ کچھ نوجوان وہ ہوتے ہیں جو بیچارے کاغذات کو دیکھ کر ہی ہمت ہار جاتے ہیں، اور کچھ نوجوان
نوجوان وہ ہوتے ہیں جو بیچارے ہمت باندھتے ہیں تو پوری رات انہی کاغذات میں الجھے رہتے ہیں اور انہی صورتوں کے یاد کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ساری رات انہی میں گزر جاتی ہے اور جو کرنے کے اعمال تھے وہ باقی رہ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی متعین طریقہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اب آدمی کو جاگ کر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس طریقے میں آسانی لگے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر لے۔ اب جس کا دل نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے وہ نماز پڑھ لے، جس کا دل قرآن کی تلاوت میں لگ رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، جس کا دل درود شریف پڑھنے میں لگ رہا ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لے، اور جس کا دل تسبیحات کے اندر لگا ہے وہ تسبیحات پڑھ لے۔ اگر ہو سکے تو یہ کر لے کہ تھوڑی نماز پڑھ لے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لے، تھوڑی دعا مانگ لے، تھوڑی تسبیحات پڑھ لے، اور تھوڑی دیر اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ لے۔ تو اللہ اس رات میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔